ہا ضمیر یا ہا صلہ سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ بھی متحرک ہے، لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 40۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ آیت نمبر 31 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے مد صلۃ الکبریٰ۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس قواعد کا کہہ لیں کہ فرسٹ پیج، جس میں ہم نے مد اصلی جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر لیا ہے۔ مد فرعی میں ہم نے ابھی تک سبب حمزہ کو ٹچ کیا ہے، اور سبب حمزہ کی ہمارے پاس مد واجب متصل اور مد جائز منفصل مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مد صلۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ مد صلۃ الصغریٰ آپ نے مد اصلی میں دیکھا تھا، جس میں جو ہا تھی، ہا ضمیر، اس سے پہلے اور جو بعد والا اگر حرف ہے وہ متحرک ہو تو ہا ضمیر کو ہم 2 سیکنڈ لمبا کرتے تھے، جس کو مد صلۃ الصغریٰ کہتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں جا کے اس کو کور کر لینا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مد صلۃ الکبریٰ۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس جیسے مد صلۃ الصغریٰ والی ہمارے پاس ایزی سی ایک کلاس تھی، اس طرح آج کی بھی ہمارے پاس کہہ لیں کہ بہت ہی ایک ایزی سا ٹاپک ہے۔ چلیے تھوڑا سا اسکرین کو سیٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس مد صلۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے۔ میں آپ کو اس کی جو اگزامپل ہے پہلے اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر کے سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، ہا ضمیر کے بعد والا حرف بھی متحرک ہے، تو اس کو تو اصولاً مد صلۃ الصغریٰ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کبریٰ کیسے بنی؟ کبریٰ ایسے بنی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہا صلہ یا ہا ضمیر کے بعد والا جو متحرک والا حرف آئے گا نا، اگر وہ حمزہ ہوا، سبب حمزہ ہوا، تو یہاں پر ہونے والی مد صلۃ الکبریٰ کہلاتی ہے، اور مقدار 2 سیکنڈ سے یہ 4 سے 5 سیکنڈ کی طرف چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیے، ہا ضمیر یا ہا صلہ سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ بھی متحرک ہے، لیکن حمزہ آ گیا، تو حمزہ کی وجہ سے اس کے اوپر مد کا سائن بھی آ گیا، اور 4 سے 5 سیکنڈ یا حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اب تک ہم مد پڑھ کے آئے ہیں، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، مد صلۃ الکبریٰ ہے، یہ سمپل از دیٹ حمزہ اٹیچ کرتے گئے ہیں، اور 4 سے 5 حرکات کہہ لیں کہ ان کی جو مقدار ہے وہ لمبی ہوتی گئی ہے۔ حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آئی تو مد متصل ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آئی کس کے بعد؟ حروف مدہ کے بعد، تو مد منفصل ہے۔ اب ہا ضمیر کے سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، بعد والا بھی، لیکن بعد والا حمزہ نکل آیا، تو بھی یہ مد صلۃ الصغریٰ سے یہ کبریٰ بن گئی، اس کی بھی حرکات 4 سے 5 جو ہے نا وہ مقدار اس کی آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو اپنی اصلی مقدار سے بڑھ گئی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مد فرعی کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ اپنی اصلی مقدار یا ذاتی مقدار سے بڑھ جائے گی اور کسی سبب پر موقوف یعنی کہ ڈیپینڈ ہوگی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو آج کی اس کلاس کے بعد اب ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ آج ہمارا جو سبب حمزہ والا ٹاپک تھا نا وہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مد واجب متصل بھی دیکھ لیا، ہم نے جائز منفصل بھی دیکھ لیا، اور جیسا کہ آج کی کلاس میں ہم نے مد صلۃ الکبریٰ بھی دیکھ لیا، تو سبب حمزہ جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ کور اپ ہو چکا ہے۔ کل کی کلاس میں ہم سبب سکون کی طرف چلیں گے، اور سبب سکون میں بھی ہمارے پاس 3 مدیں آتی ہیں، یہ بھی 3 ڈیز میں ایک ایک دن کے حساب سے میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گی۔
اگر ایک ہی دن میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مدیں ہیں نا، چھوٹا چھوٹا کنسپٹ ہے، ایک لائن کی، دو لائن کی کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے، اگر میں تینوں کو ایک دن کروا دوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے، بہت آسان چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن بات وہ ہے کہ یہ ویڈیو کس کیلیبر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کس ایج کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ نئی آئیڈیا. ہم نے ہر ایج گروپ کو کور کرنا ہوتا ہے کہ اگر بگنرز دیکھ رہے ہیں وہ بھی، اگر انٹرمیڈیٹ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایڈوانس والے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو بالکل 1 سیکنڈ کی کہہ لیں کہ مار ہے اور ان کو پورا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اندر جو کنفیوژن پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مد کے ٹاپک کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی ادائیگی ہم کرنا اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں اچھا مد ہی تو ہے، بس 1-2 سیکنڈ اس کو لمبا کر لیتے ہیں اور ہم اس کو سکپ کر کے چلے جاتے ہیں. جب تک ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، کنسیپٹ کلیئر ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کر، جب تک ہمارا علم مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو علم مکمل ہوگا تو وہ برتن سے باہر چھلکے گا نا. اگر علم ہی مکمل نہیں ہے تو ہم وہی بات ہے کہ چور رستے جو ہے وہ اپناتے چلے جائیں گے. تو یہ ہمارا الحمدللہ آج کا ٹاپک جو تھا وہ کور اپ ہو گیا. اب نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، سورہ المائدہ چل رہی ہے ماشاءاللہ. چلے جی، سورہ المائدہ آیت نمبر 31 سے ہم سٹارٹ کریں گے. قرآن پاک جو ہے وہ کھول لیجئے، لیڈ پینسل اپنے پاس رکھنی ہے، جہاں جہاں پہ غنوں کے نشان لگوا رہی ہوتی ہوں وہاں وہاں غنوں کے نشان بھی لگانے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے مد صلۃ الصغریٰ آئی ہے. کیسے؟ کیونکہ یا ہا ضمیر سے پہلے بھی متحرک ہے، بعد میں بھی متحرک ہے، تو صغریٰ ہے. اب کبرا ڈھونڈنی ہے، دیکھتے ہیں آج ہمیں کبرا ملتی ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے، اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کر دینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اچھا ایک چیز اور، یہ یا مدہ کے بعد آپ نے ہاں کی ضمیر گرانی، اس کو اخیہ نہیں پڑھنا، اخیہ نہیں، اخیہ. یہ مد ابھی ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ نا یا مدہ ڈراپ کر دیتے اور ایسے پڑھتے اخیہ نہیں، یہ اخیہ ہے. 2 4 6 3 ہمارے پاس کنسیشنز آتی ہیں حرکات اس کو لمبا کرنے کی. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا. اب یہاں پہ بنی مد منفصل، را کے اوپر حمزہ ساتھ ایک کلمے میں آ گیا تو یہ مد متصل. ٹھیک ہے، نون مشدد کا غنہ یہاں پہ مد صلۃ الصغریٰ. ٹھیک ہے، اور نفسا ایک زبر میں نے گرا دی تو یہاں پہ مد کون سی ہوئی ہے؟ مد عوض. اور اس کے علاوہ سمپل بات کریں تو وہی بات ہے کہ ایک زبر گرا اور ایک زبر الف کے ساتھ مل کے الف مدہ جو ہے وہ بن گیا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اس کو لا مسرفون نہیں پڑھنا، لام کی زبر اکثر لوگ جو ہے نا وہ لمبی کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ اب کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جس کو آپ نے جلدی جلدی کور اپ کرنا، اب اس کو آگے پرولونگ نہیں کرنا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك
وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. چلیں جی آیت نمبر 50 تک جو ہے وہ نشان لگا لیجیے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے وہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.